یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. شاید اس پورے عرصے میں یاد رکھنے میں کبھی خاموش نہیں رہا ہوں اور کیٹیگوریکلی اس سبجیکٹ پر میں نے باتیں کی ہیں. میں نے بالکل ریسنٹ ریفرنسز دے دیتا ہوں. 2 سال قبل مینچسٹر میں صرف اسی سبجیکٹ پر انگلش میں 3 گھنٹے کا خطاب کیا ہے میں نے, ٹیررزم پر, مینچسٹر. اور اس کا آڈیو اور اس کا ویڈیو اور اس کی CD DVD پوری دنیا میں ہے, انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے اور پاکستان میں بھی اس کی تشہیر کی گئی ہے. وہ مینچسٹر میں کا خطاب ہے تو میں نے اس پہ کیا. پچھلے سال میں نے اعتکاف کے ایام میں جمعۃ الوداع پر لائیو خطاب تھا میرا ٹی وی پر 3-4 چینلز پر. میں نے جمعۃ الوداع پہ آدھ گھنٹے کا خطاب اسی سبجیکٹ پر جو آج باتیں کی ہیں کیٹیگوریکل اس میں بیان کر دی تھی. پھر 27ویں رات جو شب لیلۃ القدر ہوتی ہے لاکھوں کے اجتماع میں نے کم و بیش آدھ گھنٹے پر مشتمل اسی سبجیکٹ پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کی تھیں. پھر چند ماہ قبل یا 1 سال قبل ہماری جو مجلس ختم الصلاۃ علی النبی ہوتی ہے اس میں 1.25 گھنٹے کا پورا خطاب اس مرکز پہ ارینج کیا گیا تھا. پریس اور میڈیا اس میں موجود تھا. اسی سبجیکٹ پر کیا تھا میں نے, ایگزیکٹلی اسی سبجیکٹ پر, کوئی اور ٹاپک نہیں تھا. اور اس سے پہلے بھی تھرو آؤٹ میرے کوئی 20 میرے ایڈریسز, میری سٹیٹمنٹس, میرے خطابات اور میرے تحریریں, میرے آرٹیکلز, مضامین ورلڈ وائڈ چھپے ہیں اور وہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی چھپے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ان زبانوں میں. تو یہ خاموشی کبھی نہیں رہی. آج تو صرف یہ کہ حالات کے پیش نظر میں نے پریس کانفرنس کی شکل میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو فتویٰ کی شکل دے کہ 150 صفحات کا ڈاکیومنٹ بنا دے جو آج بھی کام آئے اور پوری دنیا میں اور آئندہ کی تاریخ میں لیے ایک ریکارڈ ہو جائے. ڈاکیومنٹ, یہ تو صرف ڈاکیومنٹ بنایا ہے آج جو آپ کو پریس کانفرنس کی شکل میں اظہار کیا. افغانستان کے اندر اور عراق کے اندر اپنی سرزمین کو بچانے والے وہ ایک حالت جنگ میں ہیں. ان کی کیفیت اس طرح ہے کہ جیسے 2 فوجیں آپس میں میدان جنگ میں لڑ رہی ہوتی ہیں. یہ جو حکم ہے ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا الا یہ کہ جس کو میں نے کہا کہ بے گناہ شہریوں پر اور معصوم جانوں پر اگر وہاں بھی حملے ہوں گے جو کمبیٹنٹ نہیں ہیں, حربی نہیں ہیں, تو وہاں بھی دہشت گردی کا اطلاق ہوگا اور یہ عمل حرام ہوگا. البتہ وہ جو جنگ کرنے والے, ظلم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف لڑتے ہوئے اور ان پر براہ راست کسی بھی طریق سے اٹیمپٹ کریں گے تو وہ اٹیمپٹ ڈیفرنٹ ہوگی, وہ ان کا رائٹ ہے, جنگ ہے وہ, دیٹ از وار. یہ بڑا آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے, ریلیونٹ ہے. دیکھیے دہشت گردی اور دہشت گردی کا فکر ابتدا میں ہی وجود میں نہیں آ جاتا. اس کے 4 سٹیپس ہیں. اسلام کی تشریحات کے بارے میں اور اسلامی عقائد اور اسلامی احکام کی تعبیرات کے بارے میں سب سے پہلے ایک طریقہ کار ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے جس کو کنزرویٹزم کہتے ہیں. تو جب کنزرویٹزم کو فروغ ملتا ہے تو کنزرویٹزم کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسٹریمزم وجود میں آتی ہے, انتہا پسندی. ایکسٹریمزم ڈیولپ ہوتے ہوتے اس میں سے پھر ریڈیکلزم وجود میں آتی ہے. ریڈیکلزم ڈیولپ ہو کر اسی میں سے پھر ٹیررزم کے لیے افراد اور ٹیررزم کے سامان میسر آتا ہے. یہ 4 سٹیجز ہیں: تنگ نظری, کنزرویٹزم, انتہا پسندی, ایکسٹریمزم, ریڈیکلزم اور ٹیررزم. تو چاہیے طریقہ کار یہ ہو کہ حکومتوں کو, پوری دنیا کے مسلمان حکومتوں کو بالعموم اور پاکستان کو نصابات میں, دینی مدارس کے نصابات بھی اور جو سیکولر ایجوکیشن کے ہمارے یونیورسٹیز اور کالجز کے نصابات ہیں جس میں سوشل اور سائنٹیفک ساری چیزیں ہیں, ان نصابات میں اسلام کی اعتدال پر مبنی تعبیرات کو شامل نصاب کیا جانا چاہیے اور ان کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ کو ریلیٹ کیا جانا چاہیے اور بین الاقوامی ویژن پیدا کیا جانا چاہیے اسلام پر پڑھنے والوں کو. مدارس میں اور دارالعلوم اور مساجد کے علماء کے ریفریشر کورسز ہونے چاہیے, 40 دن کے 3 ماہ کے ریفریشر کورسز ہوں جہاں ان کو انٹرنیشنل افیئرز پڑھائے جائیں, ان کو ماڈرن ایسپیکٹس پڑھائے جائیں, ان کا ویژن براڈ کیا جائے, ان کو ماڈرن سائنسز پڑھائی جائیں, ورلڈ وائڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان سے آگاہی کی جائے تاکہ وہ دنیا کے حالات کے ساتھ ساتھ آگے چلیں. یہ جو گیپ ہے بہت زیادہ
دینی تعلیم کا اور ویسٹرن ایجوکیشن کا اور موجودہ حالات کا اور ان کی قدیم سوچ کے درمیان جو گیپ ہے، نصابات میں بھی، ان کے ماحول میں بھی، ان کے حلقات میں بھی، اس گیپ کو ختم کرنا چاہیے. حکومت اس میں سنجیدہ ایفرٹس کرے، مدارس میں، دارالعلوموں میں، اسلامک سکولز میں سارے، اور جہاں ٹوٹل سیکولر ایجوکیشن ہے وہاں اسلامی ایجوکیشن کو شامل کرے. ماڈریٹ ویژن اسلام کا، پروگریسو ویژن اسلام کا، ڈیموکریٹک ویژن اسلام کا، اسلام کا ویژن جو ہیومن رائٹس پر بیسڈ ہے، جو ماڈریشن پر بیسڈ ہے، جو ٹالرنس پر بیسڈ ہے، جو لو، پیس اور کمپیشن پر بیس ہے، جو میوچول ڈائیلاگ کے کلچر کو پھر ڈیولپ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ ارینج کرے. اور یہ ارینج اس طرح کہ سرکاری امبریلا محسوس نہ ہو، نصاب کا حصہ بنا دے، مختلف طبقات مل بیٹھیں اور ڈائیلاگ کا کلچر ہو، باہمی مذاکرات کا سبجیکٹ ڈسکس کریں، ایک دوسرے کے درمیان میوچول انڈرسٹینڈنگ کا کلچر ہو. یہ ایک طویل سٹرگل ہوگی. میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 50 سال اگر یہ کلچر رہے گا اور اس پر بھرپور ایفرٹس ہوں گی تو ذہن بدلیں گے. یہ گریجول پروسیس ہے. جن قوموں اور معاشروں نے ٹالرنس، ماڈریشن اور یہ چیزیں اچیو کی ہیں، انہوں نے پورا لانگ ٹائم ایک سوشل پروسیس، ایجوکیشنل پروسیس اور کلچرل پروسیس کے نتیجے میں یہ اقدار حاصل کی ہیں. پاکستان کو 60 برس گزر گئے لوگوں کو انسان بنانے میں، لوگوں کی سوچ کو درست راہ پر کرنے میں، انہیں برائی، بدی، ظلم اور صفاقی سے بچانے میں، ان کی شخصیت کی تشکیل میں، تطہیر میں قدم ہی نہیں اٹھایا گیا سرے سے. جب گلے پڑ جاتے ہیں ایسے حالات تو اس وقت پھر وہ پریشان ہو کر اپیلیں کرتے ہیں. مگر پرامن وقت گزرا ہے، وہ اس وقت کو یوٹیلائز کر کے نسلوں کو تیار نہیں کرتے. اور آخری بات یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ اس وقت جب جنگ لڑ رہی ہے تو جنگ کے ساتھ اس بات کا تہیہ کرے، ایجنسیاں بھی، گورنمنٹ بھی، مقتدر ادارے بھی، کہ پاکستان میں دہشت گردی کو سپانسر کرنا ختم کر دیا جائے. اگر کوئی اس کا انکار کرے گا جھوٹ بولے گا. میں کیٹیگوریکل بات کہہ رہا ہوں. ایوری باڈی شوڈ لسن می، ایوری باڈی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. تو دہشت گردوں کو پالا کس نے؟ آمریت کے جب ادوار آتے ہیں تو ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں، وسائل دیے جاتے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو اوپر اسمبلیوں میں لایا جاتا ہے، ان کی طاقت کو بڑھایا جاتا ہے، انہیں وسائل دے کر انتہا پسندوں کو کثیر تعداد میں نمائندہ بنایا جاتا ہے، سیاسی قوت ان کی بنائی جاتی ہے. یہ سب کچھ کس کے امبریلا میں ہوا ہے؟ کس کے وسائل میں ہوا ہے؟ پرویز مشرف کے دور میں ہوتا رہا ہے یہ سارا. 7 آدمی الیکشن جیتے تھے، 7 سے 72 بنا دیے گئے. کس نے بنایا؟ جو لوگ ایک کونسلر کا الیکشن جیتنے کے قابل نہ تھے وہ MNA بن کے بیٹھ گئے. پوری قوم پر مسلط کر دیا ان کو، امریکہ سے پیسے بٹورنے کے لیے، مغربی دنیا سے دہشت گردی کے خاتمے کے نام پر فنڈ لینے کے لیے اور کرپشن کا راستہ کھولنے کے لیے. یہ ایک دوسری دردناک سٹوری ہے. ہمیں ایماندار ہونا چاہیے. ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم واقعی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتے ہیں اور فوریور اس کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک کی آئندہ نسلوں کو اس ظلم سے بچانا چاہتے ہیں. اگر یہ ہمارا ایمانداری کا فیصلہ ہے تو پھر یہ جنگ اس جنگ پر ختم نہیں ہوگی، پھر اس کی پرامن جنگ بھی ہوگی. وسائل کا راستہ روکنا ہوگا، تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، ڈائیلاگ کے کلچر کے ذریعے سے. انسٹیٹیوشن کو مضبوط کریں، غربت کا پھر خاتمہ کریں. آخری بات، لوگوں کے اندر جو اسباب بنتے ہیں اس کو ایڈریس کریں. غربت کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے. میں 1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں، پچھلی حکومت کو 7 سال دیکھا میں نے. اس لیے میں نے لات مار دی تھی اس پارلیمنٹ کو، ٹھوکر مار کے باہر نکل آیا تھا کہ میں اس جرم میں شریک نہیں ہو سکتا جس جرم میں کسی غریب کی بات پارلیمنٹ کے فلور پہ آج تک میں نے نہیں سنی، نہیں ہوئی. غربت کے خاتمے کی بات کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں آیا. قتل و غارت گری کے خاتمے کا ایجنڈا پارلیمنٹ کے فلور پہ نہیں آیا تھا کبھی. لوگوں کے حقوق کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی. مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی. لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی بات کبھی نہیں ہوئی تھی. اور آج 1.5 سال ہونے کو ہے. بتائیے کس دن یہ بات ڈسکس ہوئی ہے فلور پر؟ حکومتیں آمرانہ فوجی ہوں یا سیاسی جمہوری حکومتیں ہوں، سب کا ایجنڈا ایک ہوتا ہے، اپنی کرسی کو مضبوط کرنا، ساز باز کرنا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا، اپنے لیے راستہ ہموار کرنا. بس
سوائے اس کے بدست و گریباں رہنے کے 17 کروڑ عوام کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. کرپشن ہر کوئی کرتا ہے کہ اس دور میں کما لوں تاکہ آئندہ ہماری تجوریاں بڑھ جائیں. کرپشن ختم کریں, ڈیموکریسی کو مضبوط کریں, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں, عدلیہ کو, صحافت کو, پریس کو, میڈیا کو, عدلیہ کو, پارلیمنٹ کو طاقتور کریں, ڈیموکریسی کی جڑیں مضبوط کریں, نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم دے کر مغرب کے مقام تک لے آئیں, بجٹ بڑھائیں, تعلیم پر حقوق دیں اور تلخیاں ختم کریں. یہ 3-4 جہتوں پر مشتمل ٹرائی فورڈ میں نے منصوبہ بتایا. اگر اس پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے دنیا بھر سے خاتمہ ہو جائے گا.